हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फ्लटर ग्लो यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एपीआईज के बारे में सीखने वाले हैं कि एपीआईज क्या होती हैं, एपीआईज किस तरीके से काम करती हैं, उनकी टाइप कौन कौन सी होती हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम सर्वर और क्लाइंट को देख लेते हैं कि ये सर्वर और क्लाइंट होता क्या है। सर्वर बेसिकली एक मास्टर कंप्यूटर होता है जो भी हमें कंपनीज जो हैं वो सर्विस प्रोवाइड कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल गूगल, यूट्यूब और बहुत सारी दूसरी कंपनीज हैं जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। उनके पास अपना एक सर्वर कंप्यूटर होता है। ठीक है, सर्वर कंप्यूटर एक डेटाबेस के साथ कनेक्ट होता है जिसके अंदर सारा का सारा डाटा जो है वो पड़ा होता है, और सर्वर उसको जो है वो उस डाटा को मैनेज कर रहा होता है। और सेकंड थिंग, क्लाइंट क्लाइंट हम लोग यूज़र जो होते हैं वो एज ए क्लाइंट होते हैं। ठीक है, सर्वर के साथ। तो सर्वर जो होता है ये डेटाबेस सॉरी मास्टर कंप्यूटर होता है। एक सर्वर एक मास्टर कंप्यूटर होता है जो कि डेटाबेस के साथ कनेक्ट होता है, और डेटाबेस में सारा का सारा डाटा एग्जिस्ट कर रहा होता है, और क्लाइंट हम लोग होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम जो है वो मूव करते हैं। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था सर्वर और क्लाइंट का। और अब हम देखते हैं कि एपीआईज क्या होती हैं। सर्वर क्लाइंट की तो हमने बात कर ली, लेकिन भाई एपीआईज कहाँ पे हैं? एपीआईज जो हैं ये सर्वर और क्लाइंट के दरमियान कम्युनिकेशन करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है उसको हम एपीआईज बोलते हैं। ठीक है, एपीआईज मीन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अच्छा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो होती हैं ये सर्वर और क्लाइंट के दरमियान कम्युनिकेशन करने के लिए यूज होती हैं। अब फॉर एग्जांपल कि आपने एक फ्लाइट की सीट बुक करनी है एमिरेट्स में, आपने एक अपनी टिकट बुक करनी है। ठीक है, तो आप एमिरेट्स की एप्लीकेशन पे जाएंगे या फिर आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे। हम यहाँ पे एप्लीकेशन की बात करें तो हम एप्लीकेशन पे आ जाते हैं कि आप एमिरेट्स की एप्लीकेशन खोलते हैं। ठीक है, और वहां पे जाके आप सबसे पहले लॉग इन करते हैं। जब आपने लॉग इन किया तो आपने क्या किया है कि आपने एमरेट्स का जो डेटाबेस है, एमरेट्स का जो सर्वर कंप्यूटर है, वहां पे आपने एक रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है, कि भाई ये मेरा यूजर नेम है, ये मेरा पासवर्ड है, मुझे लॉग इन कर दो इसमें। अगर आप उसके सर्वर पे जाके चेक करेगा कि क्या ये यूजर डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वो यूजर डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो आपको लॉग इन कर देगा। ठीक है। अच्छा जी, अब आप लॉग इन हो गए। लॉग इन होने के बाद आपने वहां पे एक सीट बुक करनी है। आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं कि जी मुझे 30 जो है वो 30 अगस्त की मुझे एक टिकट दे दें, मेरी एक सीट जो है वो रिजर्व कर दें 30 अगस्त की डेट को। तो आपने फिर से रिक्वेस्ट भेजी उसको कि मेरी जो है वो 30 अगस्त की सीट बुक कर दें। तो फिर से सर्वर जाके डेटाबेस के अंदर चेक करेगा क्या 30 अगस्त के अंदर जो जो फ्लाइट्स एमिरेट्स की जा रही हैं उनके अंदर सीट अवेलेबल है। तो अगर अवेलेबल होगी तो सर्वर आपको वापस से रिस्पॉन्स कर देगा, ओके आपकी जो है वो सीट सक्सेसफुली रिजर्व्ड हो चुकी है, रिजर्व हो चुकी है। ठीक है, तो ये अब इन दोनों के दरमियान, सर्वर और क्लाइंट के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है, ये सारी की सारी कम्युनिकेशन वाया एपीआईज हो रही हैं। एपीआईज एक मिडल मैन के तौर पे काम कर रहा है आपके और सर्वर के दरमियान में। ठीक है, आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, सर्वर फिर आपको उसका आंसर दे रहा है। आपने फिर से को रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने उसको जो है चेक किया, चेक करने के बाद फिर से आपको रिस्पॉन्स भेजा। ठीक है, अब एक और मैं आपको रियल लाइफ की एग्जांपल देता हूँ कि आप बैंक में जाते हैं और वहां पे जाके आप जो है ना अपना एक लॉकर ले लेते हैं। ठीक है, बैंक के अंदर आप उसके अंदर आपने अपने जो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और बाकी जो कीमती चीजें आपने वहां पे रखी होगी। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि जब आपने उसको यूज करना है तो आप बैंक जाते हैं सबसे पहले। ठीक है, बैंक जाने के बाद आप वहां पे जो काउंटर के ऊपर एक बंदा बैठा होता है, आप उसके पास जाते हैं, जाके उसको अपनी सारी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। वो डिटेल जो है वो आपके आपके नहीं, अपने सिस्टम के अंदर डेटाबेस के अंदर चेक करता है क्या ये बंदा ऑथेंटिकेट है
کہ یعنی کہ اس لاکر تک ایکسیس دی جائے. اگر اوتھینٹیکیٹ ہے تو وہ کہے گا کہ یہ لیں آپ کی چابی اور جا کے آپ اپنا لاکر یوز کر لیں. اگر آپ اوتھینٹیکیٹ نہیں ہیں, آپ کی جو بھی ڈیٹا وہاں پہ مل رہا ہے وہ جو آپ نے ڈیٹا پرووائڈ کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا, تو وہ آپ کو وہاں تک ایکسیس نہیں دے گا. تو وہ جو کاؤنٹر پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ ایک اے پی آئی ہے, ٹھیک ہے, وہ ایز اے پی آئی وہاں پہ کام کر رہا ہے. تو آئی ہوپ آپ کو اے پی آئی کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اے پی آئی جو ہے سرور اور کلائنٹ کے درمیان جو کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کو ہم اے پی آئی بولتے ہیں. تو اب یہاں پہ میں نے ایک چھوٹا سا ڈیمو بنا کے رکھا ہوا ہے, یہ آپ ہیں, ٹھیک ہے, یہ فار ایگزامپل آپ کلائنٹ ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ سرور ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرنی ہے, کوئی بھی ریکویسٹ اس کو بھیجنی ہے تو آپ اے پی آئی کے تھرو اس کو ریکویسٹ بھیجیں گے. اب سرور واپس سے آپ کو کیا کرے گا, رسپانس کرے گا. اب ہوگا کیا کہ جب آپ ریکویسٹ بھیجیں گے سرور پہ, ٹھیک ہے, تو سرور یا تو آپ کو سکسیسفلی کا رسپانس بھیجے گا یا پھر آپ کو کہے گا کہ جی آپ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے, یا کوئی بھی یعنی کہ ایرر میسج جو ہے وہ آپ کو بھیج دے گا. فار ایگزامپل آپ فیس بک پہ لاگ ان ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے غلطی سے بائی مسٹیک آپ نے پاسورڈ غلط ڈال دیا ہے, ٹھیک ہے. تو جب پاسورڈ غلط ڈال کے آپ نے لاگ ان کے بٹن پہ کلک کیا تو ریکویسٹ گئی سرور پہ, سرور نے جا کے چیک کیا کہ یہ بندہ پہلے تو دیکھے گا کہ میرے ڈیٹا بیس کے اندر ایگزسٹ کر رہا ہے, پھر وہ دیکھے گا کہ کیا اگر یہ بندہ ایگزسٹ کر رہا ہے تو اس نے جو پاسورڈ لکھا ہے وہ اسی بندے کے ساتھ میچ کر رہا ہے جو اس نے پہلے دیا ہوا ہے, یعنی کہ جب وہ رجسٹر ہوا تھا اس ٹائم اس نے جو پاسورڈ دیا تھا کیا وہ اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے. تو اگر تو اس کے ساتھ میچ کر رہا ہوگا تو وہ آپ کو رسپانس میں لاگ ان کر دے گا, ٹھیک ہے. اگر وہ پاسورڈ میچ نہیں کر رہا ہوگا تو وہ آپ کو کہہ دے گا کہ آپ کا یوزر نیم یا پاسورڈ غلط ہے, یا کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ ایرر میسج رسپانس میں آپ کو بھیج دے گا. تو آگے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ریسٹ اے پی آئیز کیا ہوتی ہیں. ریسٹ اے پی آئیز مین ریپرزینٹیشنل اسٹیٹ ٹرانسفر ایپلیکیشن سوری اے پی آئیز. یہ ایک بیسیکلی پروٹوکول ہوتا ہے, جیسے ہر چیز کا کام کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک پروٹوکول ہے جس کے ذریعے سے ہم اے پی آئیز کو کہہ لیں کہ یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے ہم اپنی کوئی بھی چیز براؤزر پہ جا کے موسٹلی جو ہے ہم ایچ ٹی ٹی پی ایک پروٹوکول ہے جو ہم یوز کرتے ہیں اور پھر ہمیں اس کا رسپانس ملتا ہے. تو اے پی آئیز کا بھی ایک پروٹوکول ہے جس کو ہم ریسٹ بولتے ہیں. اچھا, نیکسٹ آ گیا کہ اے پی آئیز کی ٹائپس کون کون سی ہوتی ہیں. اے پی آئیز کی گیٹ کی, پوسٹ, اپڈیٹ, پٹ, ڈیلیٹ اینڈ سو آن اور بھی ہوتی ہیں, لیکن موسٹلی یہی یوز ہوتی ہیں. تو گیٹ کی جو اے پی آئیز ہوتی ہیں, گیٹ اے پی آئیز مین کہ ہم ڈیٹا گیٹ کر رہے ہیں, نام سے ظاہر ہے کہ ہم ڈیٹا کوئی نہ کوئی سرور سے گیٹ کر رہے ہیں, ہم سرور سے کوئی نہ کوئی ڈیٹا لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم جو اے پی آئی یوز کرتے ہیں وہ ہم گیٹ کی اے پی آئی یوز کرتے ہیں. تو اور پوسٹ کی اے پی آئی جو ہوتے ہیں وہ ہم سرور پہ کوئی نہ کوئی چیز پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہم سرور پہ کوئی نہ کوئی چیز ڈال رہے ہوتے ہیں. اس کی سب سے بیسٹ ایگزامپل جو ہے وہ ہم لاگ ان یا رجسٹر جب ہم ہو رہے ہوتے ہیں کسی بھی اپلیکیشن میں, تو اس کی یہ ایک بیسٹ ایگزامپل ہے پوسٹ کی. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں, اپنا ای میل پاسورڈ بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر جب ہم سائن اپ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم اپنا فرسٹ نیم, لاسٹ نیم, ای میل اور اس کے بعد جو بھی اس کی یعنی کہ چیزیں ہم کچھ نہ کچھ ڈیٹا سرور پہ بھیج رہے ہوتے ہیں پوسٹ کی اے پی آئیز میں, ٹھیک ہے. اپڈیٹ کی اے پی آئیز میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنا ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب کون سا ڈیٹا اپ ڈیٹ کر رہے ہیں, کوئی بھی ڈیٹا ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل لے لیں کہ آپ اپنا جو ہے پروفائل کو اپڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, پروفائل پکچر آپ نے اپڈیٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے, یا پھر اپنا نام اپڈیٹ کرنا ہے, ایڈریس اپڈیٹ, کوئی بھی چیز آپ نے اپڈیٹ کرنی ہے تو اس کے لیے ہم اپڈیٹ کی اے پی آئی یوز کرتے ہیں. اور پٹ کی اے پی آئی ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی ڈیٹا بیس کے اندر کوئی چیز سیو کروا رکھی ہے, ٹھیک ہے, کوئی کلیکشن ہے جو آپ نے ڈیٹا بیس میں رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے کمپلیٹلی ریپلیس کرنا ہے نیو کلیکشن کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو وہ پہلے والے کو ڈیلیٹ کر کے آپ کی نئی اس کے ساتھ کلیکشن کے ساتھ ریپلیس کر دے گا.
اس کے لیے ہم پٹ کی اے پی آئی یوز کرتے ہیں، اور ڈیلیٹ کا تو نام سے ظاہر ہے کہ ڈیلیٹ کو ڈیلیٹ کی جو اے پی آئی ہوتی ہے اس میں ہم اپنا جو بھی کوئی کلیکشن ڈیٹا ہم نے وہاں پہ رکھا ہوتا ہے تو اس کو ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ایزیلی. فار ایگزامپل ڈیلیٹ اکاؤنٹ کی ایک بیسٹ ایگزامپل ہے، چاہے آپ فیس بک کی لے لیں، کسی بھی چیز کی لے لیں، آپ نے اپنا سرے سے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یہ میں جسٹ جوکنگ. تو آپ نے یعنی کہ جو بھی چیز آپ نے ڈیلیٹ کرنی ہے تو اس کے لیے ہم ڈیلیٹ کی اے پی آئی یوز کرتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو اے پی آئیز کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی کہ اے پی آئیز کیا ہوتی ہیں، اے پی آئیز کو کس طریقے سے یوز کرتے ہیں. میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اے پی آئیز جو ہوتی ہیں وہ سرور اور کلائنٹ کے درمیان جو کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے اس میں ایک مڈل مین کے طور پہ کام کر رہی ہوتی ہیں اے پی آئیز. تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں. اگر کسی چیز کی کنفیوژن ہے تو بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیں، میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا. نیکسٹ ویڈیو میں ہم پوسٹ مین ایک سافٹ ویئر ہے جس میں ہم اپنی اے پی آئیز ٹیسٹ کرتے ہیں. اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنی اے پی آئیز جو ہمیں ایک ہمارا بیک اینڈ ڈیولپر ہے اس نے ہمیں ڈیولپ کر کے دی ہے، اور کسی بھی ٹیکنالوجی میں ہو سکتی ہے، اس نے لاراویل میں کی ہوگی، اس نے نوڈ جیس میں یا پھر جینگو کے اندر کسی بھی اس میں ڈیولپ کی ہوگی اس نے. تو اس کو جو ہے ہم اپنے ایک پوسٹ مین سافٹ ویئر کے اندر اے پی آئیز کو دیکھیں گے کہ اے پی آئیز کیا ہوتی سوری اے پی آئیز تو ہم نے دیکھ لی ہے کہ کیا ہوتی ہیں، یعنی اس میں ہم اپنا اس کو پراپر رن کر کے چیک کریں گے، اور اس کے بعد ہم جیسن کو دیکھیں گے کہ جیسن کیا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے انتظار کیجئے میری نیکسٹ ویڈیو کا.